اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 20واں روزہ دن کا اور رات 21ویں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ رمضان کی رات 21ویں رات کو اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس کے دو نام ہیں، لیلۃ القدر اور طاق رات۔ یہ لیلۃ القدر کیوں ہے اور طاق رات کیوں ہے؟ اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ آئیں آج اس کے بارے میں ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے فضائل کیا ہیں، لیلۃ القدر کے جو طاق رات ہیں اس کی علامات کیا ہیں اور اس میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ یوں تو پورا رمضان ہی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے 3 دلائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں باقی دنوں سے زیادہ عبادت میں جدوجہد کیا کرتے تھے۔ تیسری بات، آخری عشرے میں ایک رات بہت فضیلت والی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی عزت و شرف والی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اس کے بارے میں کافی اختلاف موجود ہے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ شارح بخاری حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری میں اس حوالے سے 40 اقوال نقل کیے ہیں، لیکن اس حوالے سے درست بات یہی ہے کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، یعنی کوئی 27ویں رات خاص رات نہیں ہے، بلکہ یہ جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس کی تلاش ہو وہ اس کی ہفتہ کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرے، یعنی رمضان کا جو آخری عشرہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ رات ہی کیوں اتنی اہم ہے، یہ لیلۃ القدر یا طاق راتوں کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت سے چند جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ نزول قرآن کی رات ہے۔ قرآن کریم جو کہ کلام الہی ہے، لا ریب فیہ کتاب ہے، اس رات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، 1000 راتوں سے بہتر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 ایئر اور 4 منتھ بنتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کتنی یا کیسی سہولت عطا فرمائی۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال بھی کرتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے یعنی کہ اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جائے تو اس میں سمجھے کہ بہت سی حکمتیں ہیں، کوئی بات پوشیدہ ہے، کوئی راز پوشیدہ ہے، تجسس رکھا ہے اللہ نے کہ ہم اس کو ڈھونڈیں کہ یہ کیوں، یعنی کیا ہے اس لیلۃ القدر کی رات میں۔ لیلۃ القدر میں خاص کام کیا ہوتا ہے کہ اس رات کو جو ہے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں اس میں کہ وہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اور یہ جو فرشتے ہیں نا، جیسے ہی رات مغرب کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے آنا شروع ہو جاتے ہیں آسمان سے، اور جب تک صبح سورج نہیں نکلتا تب تک وہ وہیں موجود رہتے ہیں، یعنی دنیا میں آ کے رہتے ہیں۔ اس رات کا مقصد کیا ہے؟ اس رات میں قیام گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی پچھلے گناہوں کی تو یعنی معاف ہو چکے ہوں گے، تبھی اللہ تعالیٰ اگلے گناہوں کی بھی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات سے محروم ہر طرح کی خیر و برکت سے محفوظ۔ خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان داخل ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، اور اس سے جو محروم رہا وہ ہر طرح کے خیر بلائی سے محروم رہا، اور اس کی بہلائی سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو۔ یعنی یہ بہت بابرکت رات ہے، بہت
عظیم والی یعنی عظیم رات ہے، اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر اس کے بارے میں پوری صورت جو ہے نازل کی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ یا بہت زیادہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اتنی تاکیداً ہمیں یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں۔ پھر لیلۃ القدر کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے ہاں جو ہے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی احادیث سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ احادیث میں اس رات کی چند علامات بھی مذکورہ ہیں۔ لیلۃ القدر کے بعد نکلنے والا سورج تشت کی طرح ہوتا ہے۔ اس رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے اس میں سورج تشت کی طرح نکلتا ہے، جب تک بلندی کو نہ پہنچ جائے اس میں کرنیں نہیں ہوتی۔ صبح کے سورج میں شعاع نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سفید ہوتا ہے اور اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر معتدل ہوتی ہے۔ قدر کی رات نرمی والی معتدل ہے، نہ گرم نہ ٹھنڈی۔ اس رات کی صبح سورج کی روشنی کمزور سرخی مائل ہوتی ہے۔ اس رات کا چاند بڑے تھال کا کنارہ سا لگتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے اس رات جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ کبھی اس رات میں بارش بھی ہو سکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ اس رات مٹی اور پانی کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ لیلۃ القدر کی علامات سے متعلق لوگوں میں بعض غلط باتیں بھی مشہور ہیں، مثلا اس رات کتے نہیں بھونکتے، گدھے کم بولتے ہیں، سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت زمین کو سجدہ کرتے ہیں، یہ پھر اپنی جگہ لوٹ جاتے ہیں، ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، اس دن شیطان سورج کے ساتھ نہیں نکل سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ یعنی ساری باتیں ہیں، ایسی کوئی بات صحیح احادیث سے نہیں ملتی۔ بس جو بات بتائی گئی ہے کہ سورج کے بارے میں بتایا گیا کہ اس دن وہ سورج بہت زیادہ گرم نہیں ہوتا اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، جو لیلۃ القدر کی رات احادیث سے ہمیں ملتی ہے۔ آگے ہے کہ لیلۃ القدر میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ ذرا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس سے دیگر راتوں سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اس رات جو مندرجہ چند کام سر انجام دیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں: خود بیدار رہنا چاہیے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری راتوں میں جاگتے، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے۔ ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، یعنی اس میں خود بھی جاگے اور ساتھ اپنے دوست احباب اپنے گھر والوں کو بھی جگائے۔ اس رات قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے گا اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ یہ کہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یعنی کہ اس میں ساری عبادات ہیں، قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، صدقہ دیں، لیکن اس میں سب سے جو اہم ترین عبادت جو حضرت عائشہ کے ذریعے ہمیں یا ہم تک پہنچی ہے وہ دعا مانگنا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعا بھی سکھا دی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یعنی اس رات میں اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ایک دعا ضرور یاد کر لیں اور اس کو کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ۔ ایک اور یہاں پہ بات بتائی گئی ہے کہ ہمارے ہاں طاق راتوں میں شب بیداری کے لیے مساجد میں بڑے بڑے روایتی جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں اس کا مقصد شب بیداری تو ہو سکتا ہے مگر عبادت نہیں، کیونکہ طاق راتوں میں اجتماعی عبادت سے بہتر انفرادی عبادت ہے، جس میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے، اپنے گناہوں پہ نادم ہونے، انتہائی عجز و انکساری سے دعائیں کرنے اور رکوع سجود کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ بہرحال اگر ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چند جو ہیں وہ ہمیں راتیں دی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ بہت زیادہ یعنی کہ بابرکت راتیں ہیں، تو ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟
اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اپنے لیے، سب کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔